نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو عمل کرتے ہیں اچھے أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا کہ ان کے لیے ہے ثواب بڑا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور یہ کہ جو نہیں مانتے آخرت کو ان کے لیے تیار کیا ہے ہم نے عذاب علیما یعنی دردناک عذاب وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ اور مانگتا ہے آدمی برائی جیسے مانگتا ہے بھلائی وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور بے شک ہے انسان جلد باز۔ شروع صورت میں معجزہ معراج سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا بیان تھا۔ ان آیات میں معجزہ قرآن سے اس کا اثبات ہے۔ قرآن جس طریقہ کی ہدایت کرتا ہے اس کو اقوام کہا گیا ہے۔ اقوام کی تفسیر یہ ہے کہ وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب بھی ہو، آسان بھی ہو، خطرات سے خالی بھی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے لیے جو احکام دیتا ہے وہ ان تینوں اوصاف کے جامع ہیں۔ اگرچہ انسان اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے بعض اوقات اس راستہ کو دشوار یا پرخطر سمجھنے لگے، لیکن رب العالمین جو کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم رکھتا ہے اور ماضی اور مستقبل اس کے سامنے یکساں ہے، وہی اس حقیقت کو جان سکتا ہے کہ انسان کا نفع کس کام اور کس صورت میں زیادہ ہے، اور خود انسان چونکہ مجموعی حالات سے واقف نہیں، وہ اپنے بھلے برے کو بھی پوری طرح نہیں پہچان سکتا۔ شاید اسی مناسبت سے مذکورہ آیات میں سے آخری آیت میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ انسان تو بعض اوقات جلد بازی میں اپنے لیے ایسی دعا مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی ایسی دعا کو قبول فرما لے تو یہ برباد ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ اکثر ایسی دعاؤں کو فوراً قبول نہیں فرماتا، یہاں تک کہ خود انسان سمجھ لیتا ہے کہ میری یہ درخواست غلط اور میرے لیے سخت مضر تھی۔ اور آیت کے آخری جملہ میں انسان کی ایک طبعی کمزوری کو بطور ضابطہ کے بھی ذکر فرمایا کہ انسان اپنی طبیعت سے ہی جلد باز واقع ہوا ہے، سرسری نفع نقصان پر نظر رکھتا ہے، انجام بینی اور عاقبت اندیشی میں کوتاہی کرتا ہے، فوری راحت چاہے تھوڑی ہو اس کو بڑی اور دائمی راحت پر ترجیح دینے لگتا ہے۔ اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ اس آیت میں عام انسانوں کی ایک طبعی کمزوری کا بیان ہے، اور بعض علماء تفسیر نے اس آیت کو ایک خاص واقعہ کے متعلق قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہ نضر بن حارث نے اسلام کی مخالفت میں ایک مرتبہ یہ دعا کر ڈالی کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یعنی یا اللہ اگر آپ کے نزدیک یہ اسلام ہی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے۔ اس صورت میں انسان سے یہ خاص انسان یا جو اس کے ہم تبع ہوں مراد ہوں گے۔ اور تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے نا غصے میں آ کر جلد بازی میں اولاد اور اپنی بیوی
اور اپنے مال کے بارے میں بد دعا کر دیتا ہے، تو اس سے روکا گیا ہے کہ ایسا کام ہرگز نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات یعنی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو فوراً ہی وہ دعا جو ہے نا اس کے قبول ہو جاتی ہے، پھر تباہی بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے، پھر روتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، حالانکہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے جلد بازی میں غصے میں آ کر بد دعا کر دی تھی۔ تو اس لیے بھائی غصہ جو ہے نا، غصے سے روکا کیوں گیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علماء اکرام نے بھی اس کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر غصہ انسان کو آ جاتا ہے لیکن اگر کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، غصہ آ گیا ہے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے، یہ ٹھنڈا پانی پی لے تاکہ یہ غصہ اس کا جاتا رہے۔ غصے میں بہت بڑے آج جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں؟ غصے میں آ کر طلاق دے دی، پھر علماء کے پاس جاتا ہے کہ یہ کر دیا میں نے، یہ اب اس کا کوئی حل سوچو، حل تلاش کرو اس کا۔ اب وہ علماء کیا اپنی طرف سے حل تلاش کر دیں؟ جب شریعت کے مطابق وہ طلاق ہو گئی ہے، اب علماء کیا رائے دے سکتے ہیں؟ یہ اس کو بدل سکتے ہیں وہ؟ اس لیے غصے پر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعین برحمتک۔